बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बताऊँगा अपनी इस वीडियो में कि बड़ी ईद पर गोश्त को हज़म कैसे करना है और इसमें दिल गुर्दे के जो मरीज़ हैं वो किस तरह एहतियात के साथ गोश्त खा सकते हैं। जानवर की दुरुस्त पहचान क्या है, उसकी कटाई किस तरह करनी है, कटाई के दौरान आपने बीमारियों से किस तरह बचना है और बीमारी से पाक गोश्त का हसूल आप किस तरह कर सकते हैं। इसमें आपको मैं गोश्त के अलग अलग अज्जा बताऊँगा कि कैसे आप दिल, मगज़, गुर्दे वगैरह को कहाँ और कौन सा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल देता हूँ कि किस उम्र का जानवर चाहिए, लेकिन उससे पहले काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ईद उल अज़हा पर आप कौन से मशरूबात इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद उल अज़हा पर मज़े मज़े के पकवान की वजह से खुराक में इजाफ़ा हो जाता है और निज़ाम हज़म लाजमी मुतासर होता है। इसलिए ऐसे मशरूबात, शरबत, चाय वगैरह इस्तेमाल कीजिए जिनसे खाना हज़म हो जाए। खाने के फ़ौरन बाद किसी मशरूब या चाय का इस्तेमाल ना करें, इससे सेहत ख़राब हो जाती है। खाने के कुछ देर बाद शरबत चाय पीने से खाना हज़म हो जाता है। लीमू, अमरूद और फालसे का शरबत भी खाने को बहुत जल्द हज़म करता है। ईद उल अज़हा पर लोगों खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें इससे इज्तनाब करें, क्योंकि सॉफ़्ट ड्रिंक जो होते हैं वो मैदे को नुकसान पहुंचाते हैं, ख़ासकर जिगर को तो बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब करते हैं। कोशिश करें आप कि इन चीज़ों से परहेज़ करें और कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत जो है ना वो सेट रहे और बरकरार रहे। और उतना ही खाइए जितना आप आसानी से हज़म कर सकते हैं। अगर ओवर ईटिंग करेंगे, ज़्यादा खाएंगे तो मैदे को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसके साथ शरबत चाय पीते हैं तो आपका जो खाना वो हज़म भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद आपको मैं बताता हूँ कि ईद और ज़हा पर ब्लड प्रेशर और अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ हैं वो क्या करें। कुर्बानी के गोश्त में गाय और भैंस का गोश्त ब्लड प्रेशर और अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला अफराद के लिए नुकसानदेह साबित होता है। हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद गाय और भैंस का गोश्त ना खाएं, इससे परहेज़ करें। हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद किसी भी जानवर की कलेजी, पाए और मगज़ से परहेज़ करें। हाई ब्लड प्रेशर और अमराज़ क़ल्ब के अफराद बकरा, दुम्बा और ऊँट की पुश्त का गोश्त खा सकते हैं, क्योंकि इसमें चर्बी कम होती है। ब्लड प्रेशर और अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला अफराद के लिए गोश्त खाने का बेहतरीन तरीका है हलीम। कि हलीम में डाल के टुकड़े छोटे करके अज्जा करके हलीम के साथ मिक्स करके इसको खाएं तो इंशाअल्लाह ताला उनको ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि उनका जो बीपी है वो भी शूट नहीं करेगा। बेहतर हाजमे के लिए पानी के साथ शहद, निहारमू, लहसुन, अदरक, सौंफ और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो साथ आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद आगे आपको बताता हूँ कि गोश्त को महफूज करने का तरीका क्या है। कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़ करने से पहले पानी से मत धोएं। पानी में बैक्टीरियाज होते हैं। गोश्त को 25 से 30 मिनट भूनकर एल्युमिनियम फॉयल में महफूज करने से गोश्त को आप 2 माह तक महफूज रख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं फ़ौरन ही गोश्त को पानी के साथ धो लेते हैं और बैक्टीरिया और ऐसी चीज़ें गोश्त में शामिल हो जाती हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए, गोश्त को ख़राब करती हैं। इसलिए इस गलती से परहेज़ करें और इससे एहतियात करें। इससे ना सिर्फ आपका गोश्त महफूज रहेगा बल्कि जब भी आप इस्तेमाल करेंगे जितने अरसे बाद भी 2 माह के अंदर अंदर तो वो तरोताज़ा और उसका जो नेचुरल और कुदरती ज़ायक़ा है ना वो भी बरकरार रहेगा। ये टोटका ख़ास कर मेरी अपनी बहनों के लिए है, वो इस पे लाजमी अमल करें। इसी तरह अब आगे आपको मैं बताता हूँ कि गोश्त की कटाई में वो अफराद हिस्सा लें जिन्हें कोई स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी ना हो, और तमाम बर्तन और छुरियाँ कुंद या जंग आलूद नहीं होनी चाहिए। इससे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी का बहुत ख़तरा होता है। जानवर ठंडा होने के बाद गोश्त बनवाइए। गरम जानवर का कोशिश करें कि गोश्त ना बनवाए ताकि उसका जो सारा खून, ब्लड है, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह वो मुकम्मल तौर पर निकल जाए ताकि आपको साफ़ सुथरा और सही गोश्त मिले और आपकी जो सेहत है उस पर किसी भी किस्म का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसानदेह वाला मामला ना हो। कुर्बानी के लिए जानवर का इंतखाब कैसे करें। जानवर सेहतमंद होना चाहिए, वज़न में ना बहुत ज़्यादा हो ना कम हो, जब बैठा हो तो पुरसकून नज़र आए, मगर हाथ लगाने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करे। अफजल कुर्बानी इस जानवर की है जिसे घर में पाला जाए।
یا پھر قربان کیا جائے۔ اگر گائے کے 7ویں حصے کی قربانی بکرے سے زیادہ قیمت کی ہے تو حصہ افضل ہوگا، اور اگر بکرے کا حصے سے زیادہ قیمت کا ہے تو بکرے کی قربانی افضل ہوگی۔ کوشش کریں کہ جانور صاف ستھرا اور اچھے گھرانے سے یا اچھے جو آپ کے جاننے والے ہیں ان سے پرچیز کریں۔ اگر گھر میں پالے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو فضیلت بھی زیادہ، ثواب بھی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تو شہروں میں تو آسانی سے ایسا کام ممکن نہیں ہے کہ گھر میں جانور پالا جا سکے، تو اس لیے لوگ زیادہ تر بازار سے پرچیز کر لیتے ہیں۔ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور کی کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے عمر۔ اسی طرح گائے یا بیل ہے تو وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، ان کی عمر 2 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بکرے، بھیڑ اور دمبا، ان کی عمر کم سے کم 1 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ یہی مطلب کہ متحسب ہے قربانی کے لیے۔ یہ جانور زیادہ مطلب کہ عمر کے حساب سے یہ آپ کے لیے زیادہ نیکی کے باعث بنتے ہیں۔ کوشش کریں اسی عمر کے جانور خریدیں۔ اسی طرح اگر گوشت کھائیں لیکن احتیاط کے ساتھ، گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ تازہ سبزیوں کی سلاد، لیموں اور دہی کا استعمال کریں۔ ایک فرد کو عام طور پر ایک وقت میں 200 گرام سے زیادہ، مطلب کہ 1 پاؤ سے زیادہ لال گوشت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعد میں پھر بھاری پن، ہیوی پن ہونا، طبیعت خراب ہونا، بی پی کا شوٹ کر جانا، جسم میں دردیں ہونا، ایسے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ مطلب کہ ایک مقررہ مقدار تک ہی گوشت کھائیں، تو وہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عید الاضحیٰ میں جگر کے مریضوں کے لیے خصوصی ہدایات، کیونکہ جگر کے مریضوں کا آلریڈی جو جگر ہوتا ہے، دیکھیں جگر جسم میں وہ حصہ ہے جو دوبارہ سے نہیں بن پاتا۔ ایک دفعہ جگر اللہ نہ کرے خراب ہو جائے تو بندے کو بہت زیادہ پریشانی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ گوشت کو کسی سبزی یا دال کے ساتھ کھائیں۔ صرف اکیلا گوشت کھانے سے یا بھون کر گوشت کھانے سے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر بد پرہیزی کا امکان ہے اور آپ نہیں رہ سکتے، آپ سبزی کے ساتھ نہیں کھانا چاہتے، تو جو کہ دلیا اور دودھ کے شہد کے ساتھ اس کو کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو گردوں کے مریض ہیں، جن کو گردوں کا مسئلہ ہے، گردوں میں درد ہونا، یا گردے جن کے مطلب پانی سوزش وغیرہ ہے، یا گردوں میں درد وغیرہ ہوتا ہے، گردوں میں خشکی ہے، تو وہ جانور کی کلیجی تو ہرگز استعمال نہ کریں، ان کے لیے کسی بھی صورت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سرخ گوشت، بازار کے کھانے، میدے سے بنی ہے اشیاء جیسے تندوری روٹی، نان اور تیز مسالے سے بھی گریز کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں گردوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ کیونکہ دیکھیں صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت ضروری ہے۔ کھانے پینے میں بد احتیاطی سے آپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ گوشت کو حلیم میں استعمال کریں، یہ سب سے بہترین طریقہ۔ ہائی بلڈ پریشر اور امراض قلب کے افراد تو خاص کر بکرا، دمبا اور اونٹ کی پشت کا گوشت استعمال کریں، لیکن وہ بھی حلیم بنا کر استعمال کریں، کیونکہ اس میں چربی کم ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر اور امراض قلب میں مبتلا افراد کے لیے گوشت کھانے کا بہترین طریقہ جو وہ حلیم کی صورت میں ہے۔ اگر حلیم میں ڈال کے وہ کھائیں تو نہ صرف زود ہضم ہوگا بلکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، وہ شوربے کے سالن کا گوشت کھائیں، روکھی بوٹیاں اور باربیکیو سے مکمل اجتناب کریں، پرہیز کریں ان چیزوں سے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی لازمی کریں، واک کریں، کم سے کم 15 سے 20 منٹ کی واک، اور واک بھی اس طرح کہ جسم کو اچھا خاصا پسینہ آئے اور جسم کو محسوس ہو، گرمی محسوس ہو، اور ساتھ باجماعت نماز کی پابندی بھی کریں، اور مسواک کا یا برش کا استعمال لازمی کریں جب بھی گوشت کھائیں۔ اسی طرح قربانی کرنے کا طریقہ اور احتیاطیں: قربانی کے دوران پوری گردن تن سے جدا نہ کریں۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ عقدہ گھنڈی سے اوپر چھری نہ چلائیں، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح کے دوران 4 رگیں کٹنی چاہیے، اگر 3 بھی کٹ گئی تو جانور حلال ہے۔ قربانی کے وقت جانور کی 3 ٹانگیں باندھیں، ایک ٹانگ کھلی چھوڑ دیں۔
قربانی کی یہ احتیاطیں کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جو ایک پروفیشنل کسائی ہو جو اچھے طریقے سے جانور کو کر سکتا ہے اسی سے کریں۔ اگر اپنے ہاتھوں سے کرے تو یہ سب سے بہترین ہے اور اس میں ثواب کی مقدار کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں یا آپ کے کوئی دوست احباب یا کزن کریں تو یہ تو سب سے بہترین ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی کے جانور کی جو کلیجی، مغز اور زبان کھانے سے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آیا کہ یہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک ہیں یا مضر صحت ہیں، اور کن کن افراد کو یہ کھانا چاہیے، کن افراد کے لیے یہ ٹھیک ہے اور کن افراد کو یہ موافق بیٹھتا ہے اور کن افراد کی صحت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے جب قربانی کا جانور کرتے ہیں تو کلیجی، مغز اور زبان بھی ہوتی ہے اور لوگوں پسند بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح گردے جو ہوتے ہیں وہ پروٹین اور دیگر اجزاء سے بھرپور گردے جسم کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ فراہم کرتے ہیں، جبکہ اس میں موجود ورم کش خصوصیات دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں کو تھوڑا بہت دل کا مسئلہ ہے وہ اس کے گردے کھا سکتے ہیں، جانور کے گردے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اومیگا 3 ہے، فیسیلیٹڈ ہے، سوزش وغیرہ ہے وہ ہوتی ہے دل میں، یا وہ کھا سکتے ہیں، ان کے لیے بہترین ہے۔ وہ اگر کھانا بھی چاہیں تو گوشت کے علاوہ گردے کھا سکتے ہیں، جانور کے گردے بھی ان کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ دوسرے جو اجزاء ہیں وہ کم کھائیں۔ اسی طرح آگے اس میں جو جانور کا مغز ہوتا ہے، مغز میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ایسی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو اعصابی نظام کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس انسانی دماغ اور حرام مغز کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، خاص کر دماغی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، اعصابی کمزوری اور جلدی تھک جانا یا دماغ پہ بوجھ رہنا، یا دماغ کو کہ سستی رہنا یا وسوسے یا ایسے ویسے خیالات ہونا، وہ لوگ مغز کھا سکتے ہیں، لیکن مغز بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی قلیل مقدار ہی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ کافی ہیوی ہوتا ہے، کافی طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جانور کا دل ہوتا ہے، دل فولٹ، آئرن، زنک اور سیلیمین سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ اس میں وٹامن B2، B6 اور B12 بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ امراض قلب سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ بلڈ پریشر کو مستحکم، ہائی کولیسٹرول میں کمی اور خون کی شریانوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، دیکھیں جو چیز جس کے لیے ہے وہی اسی حساب سے وٹامن دل ہے، دل کو سکون دیتا ہے، مغز ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے، اسی طرح گردے ہیں وہ گردوں کو طاقت دیتے ہیں۔ جانور کی جو چیز ہے انسان کی اسی چیز کے لیے وہ کام آ رہی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں یار، اتنی محنت سے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ اوکے، اللہ حافظ۔